الرحمن ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخرزماں حضرت محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ و طیب الثناء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے، چاہنے والے اور خصوصی طور پر ضلع گجرات سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ دوستو، آج پنجاب بھر کی طرح گجرات میں بھی اسوج 2020 کی چوتھی اڑان جو ہے آج اڑائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت فاران میرج ہال والی چھت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج یہ چھت بھی گجرات کے تمام ٹورنامنٹوں میں لیڈ کرتے ہوئے اسوج 2020 کی چوتھی اڑان کے سلسلہ میں اڑائی جا رہی ہے۔ دوستو، منصف یہاں پہنچ چکا ہے۔ پہلے آپ مہرے لگنے کا پروسیس دیکھیں، انشاءاللہ پھر آپ کو کبوتر یہاں سے اڑتے بھی دکھائیں گے۔ تو دوستو، اس چھت سے باو ناصر اور خلیفہ نومی جوڑا آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ میرا خیال میں 2 دہائیوں سے میرا بھی ان دوستوں سے رابطہ ہے، تو وہ یہاں اکٹھے شوق کر رہے ہیں۔ تو دوستو، صرف آج 2-4 خامیاں جو میرے ان وزٹ میں سامنے آئیں، ایک تو اس میں یہ تھی کہ ٹائم جو تھے کیلکولیٹڈ ٹائم، ان میں بہت ڈفرنس آتا رہا ہے رزلٹوں میں۔ تو اس حوالے سے یہ گزارش ہے کہ آپ جس وقت اپنا ٹائم لکھواتے ہیں، خصوصی طور پہ جس وقت آپ خانہ مالک اپنے آخری کبوتر کا ٹائم لکھواتا ہے، تو وہ تمام کبوتروں کا ٹائم ٹیلی کر لے ان سے، تاکہ جس وقت شام کو نتیجہ اخذ ہو تو اس میں کوئی خرابی نہ ہو۔ تو آئیے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ باو ناصر خود اپنے ہاتھ سے، میں جب سے انہیں یہ میں دیکھ رہا ہوں، ان کے اندر بھی ایک یہ جنونی سی کیفیت ہے اس حوالے سے، تو وہ کبوتروں کو موریں لگوا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ ایک خوبصورت منظر اور ایک خوبصورت شوق دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چل جلدی کر۔ باؤ جی اندر آ جائیں۔ آج کبوتراں مہراں لگ رہی ہیں جی، مہر لگن لئی ہے جی۔ اچھا، دوسرے کبوتر نوں مہر لگن لئی ہے جی۔ پنجاں کبوتراں مہراں لگ چکیاں نے جی۔ انشاءاللہ جی مہراں لگدے تھانوں وہائیاں نے جی، تے اڑدے تھانوں وہانے جی کبوتر جی۔ ہجے ٹائم ہے تھوڑا جا جی۔ گئی رات کا گرد و نما کا مناظر تمہیں دکھا رہے ہیں جی۔ یہ جی سڑک جا رہی ہے جی، یہ لاہور کی طرف جا رہی گئی رات کے شہر کے جی۔
GT ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਰਲੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਟ ਹਸਪੀਟਲ ਸਟੇਟ ਲਾਈਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਾਬੂ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪੂ ਖੁਦ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਜੀ। آمین جی آمین، اللہ سب نو عزت عطا فرمائے جی۔ دسیا وے جی سروس انڈسٹری ہے جی سامنے جی، ساری سروس انڈسٹری ہے جی، گئی رات دی سروس انڈسٹری۔ گردو نما کے مناظر تمہیں دکھا رہے ہیں جی گئی رات شہر دے جی۔ جی دو منصف آئے نے جی تھلے جی، لالا جی تھلے کھلوتے نے جی۔ خلیفہ نومی جوڑا صاحب بابو ناصر صاحب جی پران میرج والی چھت تمہیں شو کرا رہے ہیں جی۔ بابو ناصر صاحب جی خود جالاں دے وچ جا کے جی آپو موہراں لوائیاں نے جی کبوتراں نوں جی۔ ٹورنامنٹ کی جی چوتھی اڑان ہے جی انشاءاللہ جی۔ کبوتر اڈتے وہاں دے تمہیں جی۔
جی 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 زوم کیتا ہے تو دوستوں ابھی تقریباً 5 یا 6 منٹ رہ گئے ہیں. تو پنجاب بھر کی طرح آج رات کے ٹورنامنٹوں میں بھی اصوی 2020 کی چوتھی اڑان اڑائی جا رہی ہے. میں اس چھت پر اس وقت موجود ہوں. آپ دیکھتے ہیں ادھر صاحب میرے گھر میں کئی سالوں سے یہاں سے ہم آپ کو روشنی کروا رہے ہیں. دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیشن آپ نے دیکھی ہوگی تعریف جسے شوق کی کہتے ہیں کہ ہر وہ شوق یا وہ کام جو اپنے ہاتھ سے کیا جائے وہی اس کی اصلی تشریح ہوتی ہے. بہت کم جگہوں پہ ایسا دیکھنے کو ملا ہے. میری اس 10-12 سالہ میرا یہ تجزیہ ہے, میں نے جو دیکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹورنامنٹوں کے دوران آج ہماری چوتھی اڑان کا الحمدللہ میرا خیال میں آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ریگولر وزٹ ہے ہمارا. اس میں ایک دو چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک ٹائم کیلکولیشن کے حوالے سے, منصفوں کی آگاہی کے حوالے سے کہ منصفین ان کو جو خانہ مالک ہیں ٹورنامنٹ کے قواعد و ضوابط کے متعلق کوئی آگاہی جو ہے بہت 1-2-4 جگہوں پہ کسی نے کوئی پرفیکٹ جواب دیا ہے. ورنہ منصف اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کبوتر بیٹھنے کتنے بجے ہیں, اڑانے کتنے بجے ہیں, چھت کتنے بجے کھولنی ہے, طوفان اور آندھی کی صورت میں کیا صورت حال ہے. یہ سارا کرائٹیریا ہے, قاعدے قوانین ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5-6 چیزیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ منصف جب تک ذاتی حیثیت سے نہیں ہوگا اور وہ اس کھیل کو خود سمجھتا نہیں ہوگا, میں سمجھتا ہوں اس کے لیے انصاف کرنا ذرا ناممکن ہوتا ہے. تو دوسرا آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنا جس وقت ٹائم لکھواتے ہیں تو آخری کبوتر کا ٹائم لکھوانے کے ساتھ کمیٹی سے اپنے پہلے باقی تمام کبوتروں کا ٹائم بھی کنفرم کر لیا کریں. مختلف آج آپ دیکھیں گجرات کا رزلٹ آپ دیکھتے ہوں گے, آپ کو کچھ منٹوں کا فرق نظر آ رہا ہوگا, حالانکہ ٹائم ایک ہے, سارا کچھ ایک ہے. ہو گیا ٹائم. سے یہ خصوصی گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ اس وقت ٹائم لکھوائیں, اپنے باقی کبوتروں کا ٹائم بھی چیک کر لیں تاکہ کمیٹی کی بھی تصحیح ہو جائے اور آپ کی بھی تصحیح ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ 3 اڑانوں کے بہت سارے ٹورنامنٹ تھے. سیالکوٹ اس دن ہم گئے, بڑا مزہ آیا اس شو کا, اور بڑے اچھے کبوتر بیٹھے, بڑا کلوز مارجن تھا. ہاں جی. تو دوستوں یہ کوئی تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے آپ سے چند باتیں کر دی. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. آج میں گجرات کے گرد و نوائی ہوں اور آپ دوستوں سے ان دوستوں کو ملواتا رہوں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے 1-to-1 مقابلے بھی ہو رہے ہیں. ان میں بھی منصفین کے بہت سارے معاملات جو ہیں دیکھنے کو آئے ہیں. تو آپ خانہ مالک جو ہے منصف کو منصف بنا کے بھیجے, نمائندہ نہ بنا کے بھیجے. اسے منصف بنا کے بھیجے, نمائندہ نہ بنا کے بھیجے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ انصاف کرنے میں اس کے لیے آسانی ہوگی. نمائندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خانہ مالک کا منصف پہ پریشر ہوتا ہے. بہت سارے ٹورنامنٹوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی چھت سے اگر اس کا قاعدے قوانین کے مطابق کبوتر نہیں آیا, وہ کاٹا گیا ہے, اس چھت سے اس خانہ مالک نے اپنے منصف کو فون کر دیا ہے, بھائی تم ان کا کبوتر بھی کاٹ دو. تو یہ کوئی انصاف پسندی نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ کھیل میں بڑھوتری کے ساتھ ساتھ جتنا یہ عروج پہ گیا ہے یہ کھیل, اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی اخلاقی خرابیاں جو ہیں وہ زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں.
میری اس حوالے سے بھی گزارش ہے تمام دوستوں سے کہ آپ اس کو ایک ملنساری کا ذریعہ بنائیں، ایک دوسرے کی عزت و احترام، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، ہو گیا جی یہ اصل شوق کی زندگی ہے۔ جی کبوتر نکلن لگے نے جی اپنی چوتھی اڈان بھرن واسطے جی۔ جی کبوتر نکل گئے نے جی۔ کبوتر نے چوتھی اڈان بھر لی ہے جی۔ کھلر پلر گئے نے جی کبوتر جی۔ جی کٹھے ہو گئے نے پھر جی۔ ہاں جی
ہلو جی نظر آمدے جی پہ جی منو تو ماشاء اللہ آمدے پہ نظر ہوں غائب ہو گئے جی ادھر ہو گئے نا پیچھے جی بندہ دسے جی کبوتر نظر آ رہے ہیں جی مہربانی جی یہ دوستو اب میں ان کے اڑانے والے کیج میں اس وقت ان کے اندر کھڑا ہوں. مست جس وقت آپ اپنے کبوتر اڑاتے ہیں اور جس کیج سے آپ کبوتر اڑاتے ہیں اس کے فرش کا بہترین صاف ہونا، کیونکہ جس وقت کبوتر واپس آتے ہیں تو ظاہر ہے 9-10 گھنٹے بھوک لگتی ہے، انسان کو بھی لگتی ہے، پرندوں کو بھی لگتی ہے، تو اس میں نقائص پیدا ہو سکتے ہیں. نیچے اگر کوئی چیز وہ ایسی کھا جائے، باجرہ ہی پڑا ہوتا ہے اور دانہ پڑا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ نقصان دہ ہوتا ہے. صفائی کا ہونا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. یہ آپ دیکھیں کہ لڑکا ساتھ ساتھ جو ہے کبوتر اڑائے گئے ہیں تو انہیں وہ کیجز کو وہ صاف کر رہا ہے. اسی طرح اگر آپ اندر آ جائیں تو اندر کا ماحول جو ہے، اندر کا جو ماحول ہے کبوتروں کے اندر کے ماحول کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اندر کا ماحول باہر کے ٹمپریچر کے حوالے سے بنایا جائے. اگر سردی ہے باہر تو اندر ہیٹ ہونی چاہیے، اگر باہر گرمی ہے تو اندر کا موسم اس سے ویریفائی کرنا چاہیے، اس موسم کو بقدرے باہر کے موسم سے بہتر ہونا چاہیے. یہ لائٹ ہی بل رہی ہے، لائٹ ہی بل رہی ہے جی والا جی ہو اسی طرح دوستو یہ اپنے خانے کے اندر آ گیا. یہ بڑا خصوصی اس لڑکے کا محمد علی نام ہے، یا میں بار بار انہیں یاد کر رہا ہوں کہ کوئی دوست اگر مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے ملنے والے، خصوصی طور پہ جراد زیدی بھائی ملتان سے آپ دیکھتے ہیں دوستوں، کافی عرصہ سے وہ شوق کو پروموٹ کرنے کے سلسلہ میں ان کی بڑی خدمات ہیں، تو ان کے وہ ان کے وہ شاگرد ہیں. تو دوستو یہ وہ سین ہے باہر کا کیج کے باہر کا، یہ جو سین ہے جہاں سے آپ کبوتر اڑا رہے ہیں، اس کو بالکل اس طرح صاف شفاف ہونا چاہیے. اسی طرح اندر کا ماحول میں نے آپ کو بتایا، ہیرا اگر آپ کو اندر لائے، اندر بھی آپ دیکھیں تو آپ کو ساری صفائی ملے گی، کیونکہ یہ جہاں جتنے پرندے بھی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ اڑنے والے پرندے ہیں. کیونکہ آپ کو اسکارٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ کو کوئی کبوتر مس ہو جاتا ہے تو اس کی تیاری کے لیے اب یہ 4-5-6 پرندے جو ہیں کل آف ڈے ہوگا اس میں اڑائے جائیں گے. اب اندر کا ماحول اگر آپ دیکھیں تو سامنے آپ کو روشن دان نظر آ رہا ہے.
اس کی پچھلی سائڈ پہ ایک کھڑکی ہے روشندان کی، اور اس کے اوپر جالی آپ اس طرح لگائیں کہ مچھر کے آنے کا احتمال نہ ہو۔ اس طرح یہ کراس وینٹیلیشن بھی ہوتی ہے، باہر سے بھی آپ دیکھیں جائر کھلے ہیں، اگر یہ دروازہ کھلا ہو تو یہ کراس وینٹیلیشن ہوتی ہے۔ اب آپ اندر آ جائیں، یہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو 1 2 3 4 5 6 یہ تقریباً 1 2 3 24 کے قریب آپ کو یہ مختلف غالباً کنی لینتھ ہونی ہے کھانے کی، فوٹو زیادہ یہ تقریباً فٹ اسکوائر سے زیادہ کا یہ ایک خانہ ہے۔ ہر کبوتر کا اپنا ایک خانہ ہوتا ہے، اور اس میں آپ صبح اسے چیک کر سکتے ہیں اڑانے سے پہلے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، اس نے جو ہضم کیا ہوا جو ان کی بیٹھیں ہیں وہ کیسی ہیں، اس کی طبیعت کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ 1.5 فٹ کا یہ تقریباً 1.5 بائی 1.5 فٹ کا ہیرا کہہ رہا ہے، یہ ایک خانہ ہے۔ اس طرح ہر کبوتر نے، ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ کبوتر یہ رات کو بھی، ابھی اسی کا یہی خانہ ہے اس کبوتر کا، یہ رات کو بھی یہیں بیٹھتا ہے۔ یہ ساتھ بھی سامنے بھی خانے بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس کی جو دیواریں بنائی گئی ہیں، یہ جس کیج کے اندر میں کھڑا ہوں، اب باہر ہلکی عدت میں دیکھ رہا ہوں، مگر ادھر دیکھ رہا ہوں، مگر اندر جو ہے اندر کا ٹمپریچر باہر سے ویریفائی کر رہا ہے، مطلب باہر ذرا خنکی ہے ہلکی سی، مگر اندر نہیں ہے۔ تو دوستو یہ اس دوست کی رہنمائی کے لیے کل ہی انہوں نے میری رہنمائی کی، بلکہ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کہا لالا جی اس حوالے سے بھی آپ جو ہے، دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ اڑنے والے کبوتروں کا کیج ہے، جس سے کبوتر اڑائے گئے ہیں، اس کے اندر کے ٹیمپریچر کا ہونا، اب اس کے لیے مختلف طریقے ہیں، مختلف ذرائع ہیں۔ یہ جو دیواریں بنائی گئی ہیں ان کیجز کی جو دیواریں بنی ہیں، یہ دیواریں ساری تھرموپول، جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں کہ کنٹرول شیڈ جو ہے وہ تعمیر کیے جا رہے ہیں مرغیوں کے، یہ باہر والی جو دیواریں ہیں، مین دیواریں، آپ ان کو اس حوالے سے اس میں ڈبل دیوار بنا کے بیچ میں تو یہ اس طرح پکا اس کا فرش ہے، اس کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں جال ہے۔ تو یہ آپ دیکھتے ہیں، یہ کچھ پرندے میں دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ کوئی 2 4 5 کبوتر ہیں، یہ ہیلپر کے طور پہ ہی انہوں نے کل جو ہے اب اڑان بھرنی ہے، تاکہ بادل ناخواستہ اگر آپ کا کسی اڑان میں کوئی کبوتر رہ جاتا ہے، ہوا بھی ہے، اس چھت سے بھی ہوا ہے اور بہت چھتوں سے ہوا ہے، تو آپ جو ہے ان کبوتروں کو آپ تیاری میں رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے پیچھے جو اسپیئر پلیئر ہیں اس کو فٹ ہونا چاہیے، تو ان کی فٹنس کے لیے کل جو آف ڈے ہوگا اس میں ان کبوتروں کو جو ہے وہ اڑا کے پھر جو ہے آگے اگر ان کو ضرورت پڑے تو ان میں سے کوئی بھی ایک آدھ کبوتر جو ہے وہ آگے کی کھیتوں میں ڈالا جائے گا۔ عرفان سیال جی، شکیل احمد اوان، محمد علی، تو دوستو یہ آپ لوگ میسیجز کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، آپ کی مہربانی، ذرا نوازی آپ کی۔ میرا دھیان جو ہے وہ کوریج کی طرف ہوتا ہے، اور یہ تمام آپ کے لیے اکمل بھٹی ہیں جی، کیا حال ہے جی بھٹی بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ تو یہ دوستوں کچھ چند چیزیں میں سمجھتا ہوں اس دوست نے اس دن بڑی اچھی رہنمائی کی، اور میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک بڑے عام مسئلے کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے دوستوں کہ اندر کبوتر جو ہے رات کو وہ سکون سے بیٹھے۔ یہ دیکھیں اگر آپ ادھر ہیرا خانے میں جس وقت کبوتر ہوتا ہے تو وہ دوسرے کبوتر سے ڈسٹرب نہیں ہوتا، ورنہ یہ پرندہ آپ دیکھتے ہیں اس میں نر بھی ہوتی ہیں، مادیاں بھی، باخر بھی رہتی ہے، یہ گھروں میں بھی رہتی ہے، انسانوں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی ہے، پرندوں میں بھی ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ کبوتر اپنا ایک بیٹھا ہوتا ہے، جس وقت وہ صبح اپنے خانے سے آپ اسے دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں
इनका पहला टेस्ट जो है, जिस वक्त आप सुबह उठें, आप अपने, मैं कबूतर परवर नहीं हूँ मगर ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि इनकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। आप देखें कि कबूतर ने रात को जो बीठे या जो पखाना किया है उसकी क्या सूरत हाल है। हजमे वाला, बेहतरीन हजमे वाला जो बीट होगी उसका स्ट्रक्चर स्टाइल कुछ और होगा। अगर उस कबूतर के अंदर कोई नरमी गर्मी है तो उसका स्टाइल कुछ, जिस तरह आप हरी बीठें कबूतर करते हैं, ठीक, तो एक तो आपको उस चीज़ की आगाही मिल जाती है। इसी तरह अब बाहर कबूतरों के बैठने के लिए भी जगह जो है वो कंफर्ट होनी चाहिए। ये आप देखें कि पूरे बकायदा एक दोनों साइडों पे जाल की एक पट्टी लगी हुई है। कबूतर यहाँ के कंफर्ट बैठता है, आराम से बैठता है वो कबूतर। सफाई का आपने हाल देखा, सफाई एक आदमी देखें सुबह से वो बच्चा सब केजेस की ये सफाई करेगा। तो दोस्तों सफाई का होना बहुत ज़रूरी है। कि अक्सर हमने देखा है कि लोग आज तक पुराने मामलात में थोड़ा सा हैं कि अक्सर सर्दियों में, मगर ये है कि तबा के हवाले से अगर आप इंसानी दवाइयाँ कबूतरों को दे के ठीक करते हैं तो इंसान को भी सफाई की ज़रूरत है, परिंदों को भी ज़रूरत है, जानवरों को भी ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, है जी सफाई कर रहा जी मुंडा जी, हर केज की सफाई कर रहा जी। उत्ते भी जाल पे ने केजां दे उत्ते भी जी। दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि ये जिस स्टेज में, हालांकि ये दरवाजे से उड़ाते हैं कबूतर, उनके कबूतरों की आदत बनी हुई है और मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग, सबसे अच्छा तरीका जो है वो वही है जो हम आपको अक्सर जो है चाचा कैसर की छत से दिखाते हैं। तो ये अब जिस वक्त जाल बाग से बंद होगा तो ज़ाहिर है ऊपर जो जाल हीरा आपको दिखा रहा था उनके लिए ये ऊपर बकायदा छत है, इसको खोला जाता है, यहाँ से ये कबूतर ऊपर जालों में चले जाते हैं। तो उनको धूप वगैरह लगानी हो तो सामने भी ये धूप लग रही है और ये ज़रूरी है। आज उत्ते भी जाल पे ने जी। तो मौसम दोस्तों अभी जो है आगे इस तरह रहा है इंशाल्लाह कि आज मौसम जो है एक आइडियल मौसम होगा और अच्छी फ्लाइटें जो हैं इंशाल्लाह आपको विलास से देखने को मिलेंगी। भाऊ जी एक मिनट आओ ना इधर। दोस्तों मैं समझता हूँ इतनी मसरूफियात के बावजूद मैं भी तकरीबन 10, 12, 13, 14 सालों से मेरा तल्लक है। तो ख़ुद आपने मैं जब से इन्हें देख रहा हूँ और ख़ुसूसी तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा लाला मोहम्मद सदीक, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतों में घर करे। बड़ी उनकी शफ़क़त थी, इतनी शफ़क़त रहती थी कि उनसे भी बल्कि सीखा ही उन्हीं से है। तो बड़ी अजीम शख्स मैंने 2-4 चीज़ें उनकी सोबत में मुझे भी बहुत अच्छी सीखने को मिली। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। भाऊ जी क्या हाल है? ठीक ठाक हो भाऊ जी? खैरियत है? कैसा जा रहा है शो? शुक्र है भाऊ जी। किस तरह आए लोग अक्सर पता है पूछते हैं कि भाऊ ना को पूछो एक सवाल करो ना दे कि ये शौक उन्होंने किस तरह कबूतरां नाल किस तरह उन्होंने रुझान होया? मेरे बचपन च मसाया ने रखे सन
ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੈਰੇਟ ਹੋਇਆ ਸ਼ੋਅ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਊ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਖਲਾਕੀ ਵਾਰਨ ਰੱਖ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਦਬਖਤੀ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀ ਅਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਨਮਾਇਸ਼ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਬਰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਜਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੇ ਜੱਫੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜੱਫੇ, ਕੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕੀੜੇ ਸੱਟਣੇ, ਇੰਤਕਾਮੀ ਸੋਚ, ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਇਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇੰਝ ਹੀ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਬਾਊ ਜੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ WhatsApp ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ WhatsApp ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਦ ਅਖਲਾਕੀ ਦਾ। ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਾਊ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਹੈ। ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਈਏ। ਆਮੀਨ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਨਾ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਬੜਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਮਬੂਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਫਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਸਲਾਮ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ। ਅਖਲਾਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਜ਼ੀਕ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ तो दोस्तों बड़ी अच्छी बातें हुई, जनाब, बड़ी अच्छी बातें हुई, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह माशरती एटीट्यूड की बात की बाबू नासिर साहब ने, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एक माशरती एटीट्यूड हमारा इस तरह का डेवलप हो गया है कि वो ही सारी, ज़ाहिर है हम भी इसका हिस्सा हैं, मैं भी आपका हिस्सा हूँ, तो वो सारी चीज़ें इनहेरिट करके उसमें आती हैं। शौक के हवाले से बात हुई, मैंने उनसे सवाल भी किया, आप देख भी रहे हैं, हम किसी को अर्फ़े तनकीद बनाना मकसद नहीं है, मगर मैं ये समझता हूँ कि अगर हम एक दूसरे के घरों तक जाएंगे, काबिल एहतराम है हमारे लिए साहब, हाँ, तो ये शौक नहीं है। अगर हमने व्हाट्सएपों पे, मैसेजेस पे या मुख्तलिफ बयानों में हमने एक दूसरे के गिरबानों को पकड़ना है, आप एक दूसरे के घरों में जाना है, नीचा दिखाने की कोशिश करनी है, तो ये शौक नहीं है, ये शौक की डेफिनेशन भी नहीं है, उसकी तारीफ भी नहीं है, बल्कि उसकी तबाही के लिए तबाही है उसके लिए। तो बहुत सारे मामलात आप देखते हैं कि इसी वजह से जाके और ख़राबियाँ फिर माशरे में और ख़राबियाँ जन्म लेती हैं। यहाँ तो हमने गाँव की हद तक देखा है कि लोग एक दुश्मनी की आदत पे, अब कबूतर के लिए अगर आप दुश्मनी की आदत पे हुए बहुत ज़्यादा मिसालें ਸਮੜਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰਸੋਂ, तो बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, कम ज़रफ़ी की वजह से, बर्दाश्त न करने की वजह से, तो बहुत सारे मसाइल खड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ आज गुजरात से एक अच्छा पैगाम गया है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे इन भाइयों को, मेरे इन दोस्तों को इसी तरह इस शौक़ में रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसके साथ साथ दोस्तों तकरीबन 15-16 साल बाकायदा इन दोनों भाइयों ने अहले शौक़ गुजरात के लिए बेहतरीन प्लेटफार्म भी मुहैया किया था, और आज लोग, आप ये वो शख्सियत है आपके सामने खड़ी कि लोग टूर्नामेंटों पे आप देखते हैं, आपको रिज़ल्ट भी जो हैं आपको वेबसाइटों पे मिल रहे हैं, मगर टूर्नामेंट कराने का जो अंदाज़ था हमने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा और लोगों ने भी देखा है
کہ وہ بڑا مختلف انداز تھا اور اس انداز کو پھر لوگوں نے آگے اپریشیٹ بھی کیا، اس کو اپنایا بھی. باؤ جی بڑی مہربانی. بیسٹ آف لک فار ٹوڈے. اللہ حافظ.